حیات و موت کا ہے فیصلہ اٹل لوگو، حیات و موت کا ہے فیصلہ اٹل لوگو، کسے خبر ہے کہ دیکھے گا کون کل لوگو، یہ بات یاد رہے اس جہان فانی میں کہ زندگی ہے بس عرصہ عمل لوگو۔ بہرحال اگلا پروگرام میں محترم محمد شفیع مدنی صاحب سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت اسلامی ہند کا مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ حلقہ دہلی کی طرف سے ففروا الی اللہ کے عنوان سے یہ جو مہم چل رہی ہے، کارکن سازی کی مہم، اس میں اس پروگرام میں مجھے حکم دیا گیا کہ جماعت اسلامی کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے یہ پروگرام ہے، آپ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ مرکز ہے جماعت اسلامی ہند کا، اور آپ اسی مرکز سے قریب رہنے والے سارے حضرات ہیں۔ کچھ لوگ تو جماعت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہاں قرب جوار میں رہتے ہوں گے، تو جماعت اسلامی ہند سے کچھ نہ کچھ حد تک واقف ہوں گے ہی۔ جماعت اسلامی ہند ایک بڑے مقصد اور بڑے نصب العین کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اور اس کا یہ جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے۔ ابھی قرآن کی سورہ شورى کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ تو یہ اقامت دین جو ہے، وہ اقامت دین کا مقصد، اقامت دین کا نصب العین لے کر الحمدللہ جماعت اسلامی ہند تقریباً 75 سال سے اس ملک میں جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایک دینی جماعت ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس دین کے مطابق فرد کا ارتقاء ہو، آدمی کو تیار کیا جائے، فرد کو تیار کیا جائے۔ ہر وہ شخص جو دین اسلام پر ایمان لایا ہے، وہ اللہ کے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے، اللہ سے قرب حاصل کرے، اور دین کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس کی پوری زندگی اللہ کے تابع ہو، اللہ کے احکامات کے تابع ہو، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس طرح سے فرد کا ارتقاء جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے، اور فرد کے ارتقاء کے ذریعے جماعت چاہتی ہے کہ ایک صالح معاشرے کی تعمیر، اس طرح کے افراد جن کی تربیت اور تزکیہ دین اسلام کی بنیادوں پر ہو، وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال دے، اور ایسے افراد مل کر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرے جو معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ ہو، عدل و انصاف پر قائم معاشرہ ہو، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر اللہ کے حکم چلیں، جہاں پر نیکیاں پروان چڑھیں، جہاں پر بدیوں کا خاتمہ ہو، اور ایسا معاشرہ ہو کہ جو پوری انسانیت کے لیے اپنے رب کی طرف
بلانے والا معاشرہ. تو یہ معاشرے کی مثالی معاشرے کی تعمیر، صالح معاشرے کی تعمیر یہ جماعت اسلامی چاہتی ہے. اور پھر اس کے ذریعے جماعت چاہتی ہے کہ ایک صالح نظام کا قیام، افراد تیار ہوں، افراد اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کریں، ان کی زندگیاں پاک ہوں، اور وہ اس کے ساتھ ایسے افراد کا ایک معاشرہ تعمیر ہو، اور پھر ایسے معاشرہ ایک ایسا نظام قائم کرے جو نظام وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے والا نظام ہو. وہ ایسا نظام ہو کہ جس کے تحت جتنے بھی شعبے ذات آتے ہیں وہ سب قرآن کے تعلیمات کے مطابق قائم ہوں، اور انسانی زندگی ایک بہتر زندگی بن سکے. یہ اصل میں جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے، جماعت اسلامی ہند کی کوشش بھی ہے. جماعت اسلامی ہند کے جو بنیادی کام ہیں اس میں جیسے کہ ابھی ہمارے خان یاسر صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ جماعت چاہتی ہے کہ وحدت پیدا ہو، مسلمانوں میں اتفاق ہو ان کے اندر، کیونکہ جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت ایک تحریک ہے، اور جماعت سارے انسانوں کو لے کر چلنا چاہتی ہے. مسلمانوں کو خاص طور سے جماعت چاہتی ہے کہ ان کے اندر کے تفرقے ختم ہوں، مسلمان ایک جٹ ہوں، مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو، مسلمان ایک جٹ ہو کر ایک امت ہو کر اپنی زندگی کو بنائیں. تو یہ وحدت جماعت کے جو بنیادی کام ہے اس میں سب سے اہم کام اس کا یہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ پوری امت ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آئے، ان کے بیچ کے سارے تفرقے ختم ہو جائے، اس کی طاقت بڑھے اور اس کا وزن بڑھے. اسی کے ساتھ جماعت اسلامی ہند پوری ملت کی تربیت کرنا چاہتی ہے. عام طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آفاقی دین ہے اس کو بہت محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، چند چیزوں کو دین سمجھ لیا گیا ہے، عبادت کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ اس دین کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کی پوری زندگی، اس کی زندگی کے سارے شعبہ جات وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں. اور جماعت اسلامی ہند یہی چاہتی ہے، اور اس کے لیے جماعت چاہتی ہے کہ ملت کی، امت کی تربیت قرآن و سنت کی نہج پر ہو. ملت اس طرح سے تیار ہو کہ وہ اس دین کو اس طرح سے قبول کرے کہ وہ اس کی پوری زندگی سے گفتگو کرتا ہو. چند پوجا پاٹ کے طریقے تک ہی محدود نہ رہے، لیکن اس کی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں وہ سارے شعبے اس دین کے تحت آ جائے. تیسری چیز جس پر جماعت سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے اور اس کے بنیادی کاموں میں جس کو شامل کیا گیا ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے. جماعت چاہتی ہے کہ اللہ کا یہ دین جو ہے وہ دین سارے انسانوں تک پہنچے، اللہ کی پہچان سارے انسانوں تک پہنچے، اور سارے انسان اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچانے. بڑے پیمانے پر جماعت دعوت کے ذریعے وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری جماعت بتاتی ہے. قرآن نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، شہادت علی الناس تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری تم کو ادا کرنی ہے. اور جماعت اس بنیادی کام کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے. جماعت چاہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا یہ معاشرہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو، شہادت علی الناس کی اپنی
بنیادی ذمہ داری کو سمجھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس دین کی طرف بلائے۔ اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہے، بنیادی چیز، وہ خدمت ہے۔ جماعت اسلامی ہند خدمت خلق کو، اللہ کے بندوں کی خدمت کو ایک خاص مقام دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر جیسے حقوق اللہ ہے، اسی طرح سے حقوق العباد کی ذمہ داری بھی ہے، اللہ کے بندوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ کے بندوں تک ان کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام اصل میں جماعت اس طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور بلاتی ہے۔ ان کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک تنظیم اور ایک بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی ہند وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے جو اقامت دین کے نصب العین کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے۔ بہت سارے شعبہ جات اس نے بنائے ہیں۔ جب اقامت دین کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے سارے شعبوں میں قائم ہو۔ تو اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی نے ایک پورا پروگرام، ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس منصوبے کے مطابق پورے ملک میں کام ہو رہا ہے۔ تقریباً 22 ریاستوں میں جماعت اسلامی ہند کام کر رہی ہے۔ اس کا اپنا نیٹ ورک ہے، کیڈر ہے، اور یہ کیڈر بیسڈ جماعت ہے، اور اس کا ایک پورا ضابطہ اور نظم ہے جس کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے جو شعبہ جات ہیں، اس میں اسلامی معاشرہ ہے۔ جماعت چاہتی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ پوری امت، پوری ملت، وہ اس میں اتحاد پیدا ہو، اور یہ امت شہادت الناس کے عظیم کام کے لیے تیار ہو۔ اسلامی معاشرہ کے تحت یہ اس کام کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور خاص طور سے مساجد کو تعلیم و تربیت کے مراکز بنائے جائیں، مدارس اور مکاتب کی طرف توجہ دی جائے، اور ملت کو اس اہم کام کے لیے تیار کیا جائے۔ ایک شعبہ اس کا دعوت کا شعبہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس ملک میں، ہندوستان میں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسکنسیپشن کو دور کریں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ اسلام کو سمجھنے کا راستہ آسان ہو۔ اور اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند ایک بہت بڑا کام اس ملک میں انجام دیتی ہے۔ بہت سارے ایسے پروگرام وہ کرتی ہے کہ جس کے ذریعے برادران وطن تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچ سکے، اسلام کی صحیح پہچان ہو، اور مسلمانوں کی اور اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آ سکے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک خدمت خلق کا شعبہ ہے، الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر یہ شعبہ اپنا کام پورے ملک میں کر رہا ہے، ہر میدان میں خدمت خلق کا کام انجام دے رہا ہے۔ تربیت اس کا ایک شعبہ ہے۔ جماعت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جماعت کے ارکان، جماعت کے کارکنان، ان کی تربیت اور ان کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ جماعت کا جو شعبہ تربیت ہے وہ اس پر کام کرتا ہے۔ اپنے کارکنان کا صحیح تزکیہ کرنا، ان کو اس اہم کام کے لیے تیار کرنا، اور دین پر پوری طرح سے وہ دین پر چلیں، اس پر ان کی نگرانی کرنا، یہ شعبہ تربیت کا کام ہے۔ ملی ملکی امور ہیں۔ ملی ملکی امور کا جو شعبہ ہے وہ پورے ملک میں ملت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں، جو امور ہیں، اس کو دیکھتی ہے، اور ملت کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
ملت میں جو ابھی حالات ملت کے ہیں، جو خوف و ہراس ملت میں پایا جاتا ہے، جس کیفیت سے ملت گزر رہی ہے، اس سے اوپر اٹھانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک سوشل اپلپمنٹ کا کام ہے جو ہماری ملی امور کا جو شعبہ ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے ملکی امور ہے، ملک ہندوستان کے جو مسائل ہیں، اس ملک ہندوستان کے مسائل کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی حل کرنے کی الحمدللہ جماعت کا یہ شعبہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی بہت سارے بلز، بہت ساری الگ الگ جو چیزیں آتی ہیں، یہاں کے لوگ، یہاں کی خاص طور سے گورنمنٹ جو کچھ بھی کرتی ہے، اس پر ہمارا ملکی جو امور کا شعبہ ہے وہ اس پر نظر بھی رکھتی ہے اور انٹروین بھی کرتی ہے۔ تعلیم ایک شعبہ ہے، وہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کا آج جو حال ہے اس پر ان کو متوجہ کرتی ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، بہت سارے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سلیبس تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو آج ملت کی بھی بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام جس طرح سے بگڑ گیا ہے، اور جس طرح سے پورے یعنی یہ سلیبس میں اس کا جو سیفرنزم ہوا ہے، اس میں اس خاص طور سے جو اخلاقی تعلیمات، جو مورل ایجوکیشن تھا، وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جماعت ایک ایسا سلیبس تیار کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس سلیبس کے ذریعے یعنی ہمارے بچے بھی اور ملک کے بچے بھی صحیح تعلیم کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ میڈیا بھی ایک شعبہ ہے، اور میڈیا کا کیا ضرورت ہے، میڈیا کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے اس طرف بھی توجہ دی ہے، اور میڈیا میں بھی رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور صحیح بات، صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور تقریباً ہندوستان کی ساری زبانوں میں جماعت اسلامی کے پرچے، میگزین الحمدللہ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام میڈیا میں جماعت الحمدللہ کر رہی ہے۔ جماعت کا ایک اہم شعبہ خواتین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خواتین ایک بہت بڑی طاقت ہے، نصف حصہ خواتین کا ہوتا ہے۔ جماعت نے شروع سے یہ کوشش کی ہے کہ اس پوری مہم میں، اس پورے کاموں میں خواتین کا حصہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو۔ خواتین، ہم جانتے ہیں کہ خاندان کو بنانے میں، معاشرے کو بنانے میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ خواتین ہر میدان میں آگے ہے۔ جماعت اسلامی ہند یہ کوشش کرتی ہے کہ مسلمان خواتین بھی ہر میدان میں آگے آئے، اور ہر میدان میں مسلمان خواتین اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تو یہ شعبہ خواتین کے ذریعے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے ہندوستان کے طلبہ اور مسلم طلبہ میں ایک بہت بڑی طاقت ابھر کے SIO کے نام سے آئی ہیں۔ الحمدللہ گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے اب تک ہندوستان کے تقریباً 16-17 ریاستوں میں گرلس اسلامک آرگنائزیشن قائم تھی۔ الحمدللہ کل ہی اس کا ایک آل انڈیا فیڈریشن قائم کیا گیا، اور اب اس کا آل انڈیا فیڈریشن بھی بنا ہے، اور آل انڈیا لیول کی اس کی صدر اور اس کی سیکرٹری اور اس کی کمیٹی بھی منتخب ہوئی ہے، جو یعنی پڑھی لکھی لڑکیوں میں کام کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کی بہت ساری ریاستوں میں یوتھ ونگ بھی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے ایک زکوٰۃ ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ پورے ملک میں جو زکوٰۃ کا نظم ہے، وہ زکوٰۃ کا نظم اجتماعی نظم ہو، اور زکوٰۃ کے ذریعے اصل زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنایا جائے۔ اور اسی طرح سے رفا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، جو مسلمان جو انڈسٹریالسٹ ہیں، جو مسلمان
اپنے روزگار کرنے والے ہیں ان کے بیچ میں ان کا ایک چیمبر آف کامرس ہو. تقریباً 12 سے 13 ریاستوں میں یہ رفا چیمبرس آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بھی قائم ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی یعنی اقتصادی حالت کو، مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشن کو بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. مجھے بہت کم وقت دیا گیا تھا، کوشش کی کہ جماعت کا ایک مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. آپ سب حضرات جماعت کے مرکز کے بہت قریب رہتے ہیں، آپ جماعت کا پورا تعارف حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ جماعت پورے ملک میں ایک بڑا کام انجام دے رہی ہے اور ہر میدان میں کام انجام دے رہی ہے. انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اس میں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتی ہو. میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جماعت کے کاموں کو دیکھیے، سمجھیے. ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک تنظیم، ایک تحریک ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے جتنے کام ہیں، اس میں جس کام سے بھی آپ اتفاق رکھتے ہیں اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہوئیے. انشاءاللہ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو دین کی بنیادوں پر ہوگا، اور پھر وہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا کہ جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں ہر کسی کے لیے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.